الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ من حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بهما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے آقائے نامدار احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود شریف پیش کیجیے. بڑی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. معزز سامعین کرام، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے یہ مہینہ ذی القعدہ کا مہینہ ہے جس میں بے شمار حجاج کرام حج کے سفر کے لیے روانہ ہو چکے ہیں. تو مناسب یہ سمجھا کہ میں آج کا جو موضوع ہے حج کے متعلق رکھوں، تاکہ جب حاجی حج کر کے واپس آئے تو ان کی اہمیت اور ان کی فضیلت بھی ہمارے ذہن میں دل نشین ہو جائے، اور آئندہ سال کے لیے ہم بھی حج کی امید رکھیں کہ اللہ رب العزت اپنے گھر کو بلائے اور اس کے لیے کوشش کریں. حج کی فضیلت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت نے خانہ کعبہ کی قسم کھائی، لا اقسم بہذا البلد، لا اقسم بہذا البلد، قسم ہے اس شہر مکہ کی. اللہ رب العزت نے شہر مکہ کی قسم کیوں کھائی؟ کیا اس میں صفا و مروہ، مقام ابراہیم یا میزاب رحمت یا مزدلفہ یا مینا یا بے شمار شعائر اللہ ہیں، کیا اس لیے قسم کھائی؟ نہیں. قرآن کی اگلی آیت ہی، اس سورہ کی اگلی آیت ہی اس کی وجہ بتاتی ہے. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس شہر مکہ میں جلوہ گر ہو، اس لیے اس شہر مکہ کی قسم کھائی. شہر مکہ کہ اللہ رب العزت نے قسم کھائی. قسم اس چیز کی کھائی جاتی ہے جس کی اہمیت زیادہ ہو، جس کی فضیلت اور جس کی عظمت زیادہ ہو. اللہ رب العزت نے پوری دنیا میں سب سے زیادہ فضیلت مکہ شہر کو عطا فرمائی، اس لیے شہر مکہ کی قسم کھائی. اور پھر فرما دیا کہ شہر مکہ کی میں قسم اس لیے کھاتا ہوں کہ اس میں پیارے حبیب احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی. آپ اس شہر مکہ میں جنم لیے، پیدا ہوئے، اس لیے اس شہر مکہ کی قسم کھائی. وہاں کے زمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کو چوما ہے، اس لیے شہر مکہ کی قسم کھائی. شہر مکہ کی قسم کھا کر بتا دیا کہ شہر مکہ تمام شہروں سے زیادہ افضل ہے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے آپ مکہ کو الوداع کہہ رہے تھے اور مدینہ شریف جا رہے تھے تو خانہ کعبہ کو دیکھا اور بہت ہی محبت کی نگاہ سے دیکھا اور کہا، اے خانہ کعبہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. میں نہیں چاہتا تھا کہ میں تجھ کو چھوڑ کر جاؤں، کیونکہ مکہ کے کفار مشرکین نے آپ کے لیے زمین کو تنگ کر دیا تھا، آپ کو بہت زیادہ پریشان کرنا شروع کر دیا تھا. آپ کی جان پر ہمیشہ وہ وار کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، آپ کی جان لینے کی کوشش کیا کرتے تھے. لیکن اللہ رب العزت نے آپ کی جان کی حفاظت کا اپنے ذمے لے لیا. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ رب العزت نے اپنے ذمے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو لے لیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فطری طور پر آپ اس دنیا سے وصال فرمائے،
کسی نے آپ کو قتل نہیں کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اگر یہاں کے لوگ مجھ کو اس زمین سے نہ نکالتے تو میں یہاں سے نہیں جاتا ہوں۔ پھر آپ بڑی محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور چند ہی دنوں میں، چند ہی مہینوں، چند ہی سال کے اندر خانہ کعبہ بھی، مکہ المکرمہ بھی فتح ہو جاتا ہے اور اسلام کی سربلندی ہو جاتی ہے اور خانہ کعبہ کو پاک کر دیا جاتا ہے۔ اس کے اندر 360 بت تھے خانہ کعبہ کے اندر۔ یہ خانہ کعبہ سے ہماری نسبت حضور علیہ السلام سے لے کر ابراہیم علیہ السلام، بلکہ دادا آدم، حضرت آدم علیہ السلام سے اس کی نسبت ہمارے ساتھ ہے۔ یہ تمام انبیاء علیہ السلام کا سینٹر رہا ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام اس کی عظمت کو مانتے تھے اور اس کے فالورز اور ان انبیاء کرام علیہ السلام کی امت بھی اس خانہ کعبہ کی عظمت کو مانتے تھے کہ وہ خانہ کعبہ ہے۔ تو لہذا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، یہ خانہ کعبہ ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سے محبت کرے ہمیں بھی اس سے محبت کرنی چاہیے، خانہ کعبہ سے محبت کرنا چاہیے۔ خانہ کعبہ کی بڑی عظمت ہے۔ خانہ کعبہ کی پر جو ایک بار نظر پڑتی ہے اور جو بھی دعائیں مانگی جاتی ہیں وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آپ کو کبھی جانے کا موقع ملے تو آپ کیا دعا مانگیں گے؟ خانہ کعبہ پر جو پہلی نگاہ پڑے وہ آپ کے اختیار میں رہے، لیکن میں بتاتا ہوں کہ آپ دعا مانگے کہ اللہ رب العزت جب میں ہاتھ اٹھاؤں میری جائز تمنائیں پوری ہو جائیں۔ اس طریقے سے آپ جو بھی مانگیں گے ہر وہ چیز آپ کو اللہ رب العزت عطا فرمائے گا، یعنی آپ کی زبان مستجاب الدعوات بن جائے، دعا قبول ہونے والی زبان بن جائے، یہ دعا کریں۔ خانہ کعبہ خانہ کعبہ کی عظمت یہ ہے کہ اللہ رب العزت حج کا موقع اسی کو دیتا ہے جو ندائے ابراہیمی پر لبیک کہا، جس نے ندائے ابراہیم پر لبیک کہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کی مدد کی اور جس کو مقام ابراہیم ہم کہتے ہیں اس پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ جب دیوار اونچی ہو گئی تو مقام ابراہیم اور اونچا ہوتا جاتا، خدا کی قدرت سے مقام ابراہیم اور اونچا ہوتا جاتا۔ یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی اپنے دست اقدس سے، اپنے ہاتھ سے تعمیر فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اینٹیں دیتے جاتے، گارا دیتے جاتے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک میستری کی طرح اس کی تعمیر فرماتے۔ یہ عظمت ہے خانہ کعبہ کی۔ جب آپ نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا فرمائی۔ آپ کو پتہ ہے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی پھر اس کے بعد کیا دعا فرمائی؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا فرمائی، اے اللہ رب العزت میری ذریت میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیں، میری ذریت میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیں۔ یہ دعا مانگی تو دعائے ابراہیمی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ دعائے ابراہیمی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت ہے کہ انبیاء کرام اپنی ذریت میں دعائیں مانگتے تھے کہ میری ذریت میں، میری اولاد میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری نبی جس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، جو اللہ کا حبیب ہے، تمام نبیوں کا امام ہے، جو تمام نبیوں میں افضل ہے، وہ نبی میری ذریت میں اللہ رب العزت بھیج دیں۔ یہ دعا مانگی، وہ دعا کی برکت سے ہوا یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس مقام ابراہیم پر کھڑے تھے، آپ کے
قدم مبارک کے وہاں پر نشان پڑ گئے، وہاں پر نشان پڑ گئے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے اندر سے 360 بت نکالے، ہر پتھر کو وہاں سے نکالا، لیکن مقام ابراہیم کو وہاں سے نہیں نکالا۔ وہ بھی پتھر تھا، لیکن جس پتھر کی نسبت اللہ والوں سے ہوتی ہے اس پتھر کو وہیں رکھ دیا، اور جس پتھر کی نسبت غیر اللہ ہے، اللہ کے سوا ہے، اس پتھروں کو وہاں سے نکال دیا۔ یہاں تک کہ بے شمار وہاں پر تصاویر تھے، ان کو کرود کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ سے پاک کیا، لیکن مقام ابراہیم کو وہیں رکھا، اور وہاں پر جا کر 2 گانا نماز پڑھتے ہیں تو اس کو بڑا اجر ثواب ملتا ہے مقام ابراہیم پر۔ تو خانہ کعبہ کی عظمت بڑی عظمت ہے۔ یہ وہ خانہ کعبہ ہے جس کے اندر 360 بت ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فاتحانہ طور پر خانہ کعبہ کو فتح کیا اور یہ کہتے ہیں وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَّهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، حق آ گیا، باطل مٹ گیا، اور باطل مٹنے ہی کی چیز ہے۔ تو چنانچہ جب سے لے کر آج تک حرم کے اندر باجماعت نماز ہو رہی ہے۔ یہ وہ خانہ کعبہ ہے جس کی بڑی عظمت ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو کچھ مٹی، کچھ ذرات، کچھ کنکریاں بچ گئی، اور یہ وہ مٹی ہے کہ جس کی بڑی اہمیت ہے۔ تو آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اس مٹی کا کیا کیا جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور اس مٹی کو اپنے پروں میں لیا اور ساری دنیا میں بکھیر دیا۔ جہاں جہاں اس کے ذرات گرے وہاں وہاں مسجد تعمیر ہوتی ہے، وہاں وہاں مسجد تعمیر ہوتی ہے۔ تو لہٰذا آج جس مسجد میں ہم بیٹھے ہیں ضرور وہ اسی ذرات کے ایک ذرہ یہاں پر بھی گرا ہوگا، جس کی وجہ سے یہاں پر بھی مسجد تعمیر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر دی اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ، لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے اللہ رب العزت میری آواز کتنی، میں کتنا پکاروں گا، میں زور سے پکاروں گا تو تھوڑی دور تک میری آواز جائے گی، جہاں پر آبادی ہے دوسرے شہر بلکہ دنیا جہاں میں جہاں تک ہو سکے میری آواز کہاں تک جا سکتی ہے، میری تو کچھ فاصلوں تک ہی آواز جائے گی۔ میں کیسے پکاروں لوگوں کو حج کے لیے، کیسے آواز دوں، کیسے ان کو بلاؤں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ابراہیم علیہ السلام تم آواز دو، تمہاری آواز کو پہنچانا میرا کام ہے، تمہاری آواز کو پہنچانا میرا کام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ندا دی نا حج کے لیے تو اللہ رب العزت کی قدرت دیکھیے کہ کہاں تک آواز پہنچی، پوری دنیا کے ہر خطے تک، ہر قریہ، ہر جگہ کوئی ایسا مقام نہیں دنیا کے اندر جہاں تک آپ کی آواز نہ پہنچی ہو، اور سب نے سنا، اور جس نے سنا اس نے لبیک کہا، اور جس نے لبیک کہا وہ حج کے لیے آتا ہے۔ یہاں تک کہ جو بچہ ماں کے پیٹ میں تھا اس نے تک سنا، اور جس نے سنا اس نے لبیک کہا، اور جس نے لبیک کہا اس کو حج کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ عالم ارواح میں جہاں روحیں پہلے سے ہیں وہاں سے روحیں دنیا میں آتی ہیں، عالم ارواح کے اندر جہاں پر روحیں جمع ہوتی ہیں، تمام دنیا کی اول سے لے کے آخر تک جتنے لوگ پیدا ہوں گے یا پیدا ہوئے ان تمام کی روحیں عالم ارواح میں جمع ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد وہاں سے منتقل ہوتی ہیں جسم میں دنیا میں۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حج کے لیے ندا دی تو عالم ارواح تک اس کی آواز پہنچی۔ عالم ارواح میں جس نے لبیک کہا اس نے حج کی سعادت نصیب فرمائی۔ کسی عالم دین نے فرمایا ہے کہ
اگر کوئی حج کی سعادت نصیب کرنا چاہتا ہے کہ وہ حج کرنا چاہتا ہے تو وہ لبیک کہیں، تلبیہ پڑھیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ کثرت سے پڑھیں تو اللہ رب العزت اس کو حج کی سعادت نصیب فرماتا ہے۔ اب ایسے بھی تڑپ ہونی چاہیے کہ کب ہم حج کو جائیں، کب اللہ رب العزت ہم کو بلاوا عطا فرمائے، کہ کب وہ سعادت ہم کو نصیب عطا فرمائے۔ آپ اس کا جب حج کا ثواب جانیں گے تو ہر ایک کے دل میں خواہش ہوگی کہ ہم حج کو جائیں، یہ تمنا ہوگی۔ حج کی فضیلت کیا ہے کہ جو حج کرتا ہے اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس کی تندرستی دور ہو جاتی ہے۔ آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ آج ہمارے پاس جو پیسہ جمع ہے اگر یہ ہم حج کے لیے خرچ کر لیں گے تو پھر ہم فقیر ہو جائیں گے۔ آپ حج ایسا کریں، آپ جو مال آپ کے پاس جمع ہے، اب یقین مانیں کہ یہ دینے والا بھی تو اللہ تعالیٰ ہے، یہ مال و دولت دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، تو لہٰذا یہ سوچیں کہ یہ میں اللہ کی بارگاہ میں لگاتا ہوں، اللہ رب العزت اس کے بدلے میں مجھے ریوارڈ یہ عطا فرمائے گا کہ ساری زندگی کی تندرستی دور ہو جائے گی، اس سے کہیں زیادہ مال اللہ رب العزت ہمیں عطا فرمائے گا، کیونکہ حج جو کرتا ہے اس کی تندرستی دور ہو جاتی ہے۔ حج ایسا کرے کہ بالکل خلوص کے ساتھ کہ اللہ رب العزت میں یہ حج کر رہا ہوں اور بہت ہی اللہ کا خوف دل میں پیدا کر کے خلوص کے ساتھ آپ حج کریں، یقین مانیں کہ آپ کی تندرستی دور ہو جائے گی۔ جو حج کو جائے اور پھر بھی اس کی تندرستی دور نہ ہو تو پھر سوچیں کہ اس نے حج کیسے کیا ہے، پھر سوچے ہو کہ اس نے حج کیسے کیا ہے، ورنہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو حج کرتا ہے اس کی تندرستی دور ہو جاتی ہے۔ تو یقین مانے اور یقین کے ساتھ حج کرے، یقین مانے کہ اللہ رب العزت آپ کی تندرستی کو دور کر دے گا۔ تو حج کا اہمیت یہ ہے، اور کوشش یہ کریں کہ جوانی میں حج کرنے کی کوشش کریں، حج کو دیری نہ کریں، ورنہ کل کا کیا پتہ کہ کل صبح ہوگی یا نہ ہوگی، کل ہم دیکھیں گے یا نہ دیکھیں۔ اول وقت میں کوشش کریں کہ جب آپ کے پاس پیسہ جمع ہو اور آپ جا سکتے ہوں، آپ صحت مند ہوں، کوئی ظالم بادشاہ آپ کو بیچ میں روکنے والا نہ ہو، تمام قسم کی سہولیات ہو، تو آپ پہلے حج کر لیں، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج کرنے میں جلدی کرو، دیر نہ کرو کہ ابھی یہ کام کر لیں گے، وہ کام کر لیں گے، ایسا کر لیں گے، ویسا کر لیں گے۔ یہ نہ سوچو کہ جب آپ پر حج فرض ہو گیا، آپ کے پاس اتنا پیسہ جمع ہو گیا سفر کے لیے، آپ جا سکتے ہیں، تو پہلے کوشش کریں کہ حج کر لیں، دیری نہ کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے کہ حج جلدی کریں، جب بالغ ہو جائیں پھر اس کے بعد جب پیسہ جمع ہو جائے تو حج کر لیں۔ سوچے نہ کہ میں ابھی لمبی پلاننگ نہ ڈالیں، پہلے حج کر لیں، ورنہ بڑھاپے میں لوگ وہاں پر ویل چیئر میں جا کر حج کرتے ہیں، پھر وہ ترستے ہیں کہ وہ تمام رسومات جو کھڑے ہو کر ادا کیے جا سکتے تھے وہ آج ویل چیئر پر ادا کر رہے ہیں۔ تو برادران ملت، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ نوجوانی کے حالت میں آپ حج ادا کریں، اور اس کے لیے پہلے سے پری پلان ہونا چاہیے۔ کوشش بھی تو جو تقدیر میں ہوگا تو ہوگا ضرور، لیکن اس کے لیے تدبیر بھی ضروری ہے۔ جیسے آپ ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں، جیسے آپ تجارت کا کام کرتے ہیں، تو پہلے تدبیر تو کرتے ہیں نا، کہ کوشش کرتے ہیں، ایک پلان ڈالتے ہیں، اس کے بعد وہ کام رونما ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے حج کے لیے بھی کوشش کرنی چاہیے۔ لہذا حج کرنے والے کا ثواب کیا ملتا ہے، دیکھیں کہ ایسے وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے کہ جیسے لوہے کو یا سونے کو یا چاندی کو بھٹی کے اندر ڈال دیا جائے تو اس کا میل دور ہو جاتا ہے، اس طریقے سے وہ پاک صاف ہو جاتا ہے۔ حج کرنے والا گناہوں سے کیسے پاک ہو جاتا ہے؟
جیسے لوہے کو، چاندی کو، سونے کو بھٹی کے اندر ڈال دیا جائے تو اس کا میل کچیل دور ہو جاتا ہے، اس طریقے سے وہ حج کرنے سے وہ بالکل پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، بالکل گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو حج کرتا ہے یوم عرفہ کے دن کھڑا ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گناہوں سے توبہ کرتا ہے اور حج کر لیتا ہے، تو حج کرنے کے بعد وہ یقین رکھے کہ اللہ رب العزت نے اسے بخش دیا ہے، اور جب وہ یقین نہیں رکھتا کہ اللہ رب العزت نے مجھے نہیں بخشا ہے تو وہ گناہ گار ہے۔ میری بات پر ذرا توجہ دیں، میری بات پر ذرا توجہ دیں۔ آپ حج کے علاوہ جتنے بھی اعمال کرتے ہیں اس کے اندر آپ اگر گمان کریں کہ قبول ہو یا نہ ہو، اس پر گناہ نہیں ملے گا۔ جیسے آپ نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، زکوٰۃ دی یا دیگر معاملات کیے، اس پر آپ سوچیں کہ میرے عمل قبول ہوئے یا نہ ہوئے، اس پر آپ کو پکڑ نہیں ہے۔ لیکن آپ حج کرنے کے بعد آپ یہ سوچیں کہ میری مغفرت ہوئی یا نہ ہوئی، اور یہ سوچنا بھی آپ کے لیے گناہ ہے، یہ سوچنا بھی آپ کے لیے گناہ ہے، گناہ ہے، گناہ۔ تو حج کرنے کے بعد یہ سوچیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے بخش دیا ہے، مجھے معاف فرما دیا ہے، یہ یقین رکھنا چاہیے۔ اگر یہ یقین نہ ہو تو آپ گناہ گار ہوں گے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت نے بالکل کلین چٹ دے دی ہے کہ بالکل بخشے گئے، بس ختم۔ یہ یقین کرنا ہے، یقین کے ساتھ واپس لوٹنا ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ ہمارے اعمال قبول ہوئے نہیں ہوئے، اور یہ سوچنا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو حج کرتا ہے تو گویا وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے ابھی جنم دیا ہو، اس کی ماں نے اسے ابھی جنم دیا ہو۔ سبحان اللہ۔ حاجی جب حج کرتا ہے تو ایسے ہو جاتا ہے کہ بالکل اس کے گناہ صاف دھل جاتے ہیں، وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے ابھی جنا ہو۔ سبحان اللہ۔ برادران ملت، آج جو ہم حج کے لیے کوشش نہیں کرتے ہیں تو اس کے بارے میں سوچے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بے شمار حدیث کے ساتھ، بے شمار قول کے ساتھ آپ نے اس کی عظمت بیان کی، حاجی کی، اور اس کی رفعت کو، بلندی کو بیان کیا، وہیں پر جو جس کو حج کی سعادت نصیب ہو جائے اور پھر بھی وہ حج نہ کرے تو اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کو حج کی سعادت نصیب ہو، یعنی اس کے سامنے ایسے حالات ہیں کہ وہ حج کر سکتا ہے لیکن پھر بھی حج نہ کرے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی ظالم بادشاہ راستے میں نہیں ہے، کوئی پیسے کی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی مرض بھی لاحق نہیں ہے، پھر بھی وہ حج نہیں کر رہا ہے، تو ایسا شخص پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کو اس کی ضرورت ہی نہیں، چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، چاہے وہ کرسچن ہو کر مرے یا جوس ہو کر مرے۔ تو چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعید بھی ان کو عطا فرمائی ہے کہ جو حج کی سعادت، جو حج کر سکتا ہوں پھر بھی حج نہ کرے، وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، اس سے اللہ رب العزت کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ یعنی اتنا بڑا گناہ ہے۔ یعنی اگر آپ اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے ایمان کی حفاظت، آپ کے ایمان کی ضمانت یہ ہے کہ آپ کو اللہ رب العزت نے استطاعت دی تو آپ حج ادا کر لیں۔ اگر آپ حج ادا کر لیں گے تو آپ کی ایمان کی حفاظت ہوگی، آپ یہودی ہو کر نہیں مریں گے، آپ نصرانی ہو کر نہیں مریں گے۔ یہ حج کی ضمانت ہے۔ حج کرنے والے حاجیوں کے لیے ضمانت ہے کہ وہ حاجی ایمان کی حالت میں مرے گا۔ سبحان اللہ۔ کہ جو حاجی حج کرتا ہے تو اس کے لیے ایک پروانہ مل گیا کہ وہ جب مرے گا تو ایمان کے ساتھ مرے گا۔ کتنی بڑی دولت ہے، حالت ایمان میں مرے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو حاجی، اب حاجی کی کتنی بڑی عظمتیں ہیں
جب حاجی اس سال تو ہمیں حج کا موقع نہیں ملا، جس کا ملا اللہ رب العزت، میں ان حاجیوں سے عرض کرتا ہوں کہ وہ حاجی تمام امت مسلمہ کے حق میں دعا فرمائے۔ کیوں کہتا ہوں؟ کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاجیوں، جب حاجی حج کر کر واپس آئے، گھر میں گھسنے سے پہلے ان سے دعا کے لیے عرض کریں، کیونکہ وہ گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہے، جیسے انہوں نے ابھی ماں سے جنم لیا ہو۔ حاجی کے بارگاہ میں جائیں، آپ اپنی دلی قدرتوں کو سائڈ میں رکھ دیں، اپنی دلی قدرتوں کو سائڈ میں رکھ دیں، آپ ان کے ساتھ کیا معاملات ہوں وہ سائڈ میں رکھ دیں۔ اگر آپ کو ان کے پاس جا کر دعا کرنا ہے اور وہ چاہ رہے ہیں کہ آپ بھی بخشے جائیں، تو آپ حاجی کے پاس جائیے، حاجی کے پاس جائیے اور جا کر کہیں کہ ہمارے حق میں دعا فرمائے، ہمارے حق میں دعا فرمائے۔ یقین مانے اللہ رب العزت نے ان کو اس بات کا اختیار دیا ہے کہ حاجی جب لوگوں کے لیے دعا کرتا ہے تو ان کی دعا قبول فرماتا ہے۔ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاجیوں کی دعا قبول ہوتی ہے، حاجیوں کی دعا قبول ہوتی ہے۔ حاجیوں کے پاس جائیں، ان کا استقبال کریں اور ان سے کہیں کہ ہمارے حق میں دعا فرمائے۔ سبحان اللہ، کیا حاجیوں کا اعزاز ہے، کیا حاجیوں کا اعزاز ہے۔ اللہ رب العزت ہم کو بھی حج کرنا نصیب عطا فرمائے، ہم کو بھی حج کرنا نصیب عطا فرمائے۔ ابھی اور آگے دیکھیے حاجیوں کو کیا کیا اللہ رب العزت نے عنایت عطا فرمائی ہے۔ حاجی بروز قیامت اللہ رب العزت اس کو اختیار دے گا، کس بات کا اختیار دے گا کہ وہ 400 لوگوں کی شفاعت کرے گا۔ حاجی 400 لوگوں کی شفاعت کرے گا۔ حاجی کا یہ معاملہ رہے گا۔ حاجی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کتنے مقبول ہیں کہ وہ اللہ کے گھر کا طواف کریں اور صفا مروہ کی پہاڑیوں پر جو گھومنا اور وہاں پر سعی کرنا اور سنگ اسود کا بوسہ دینا اور مقام ابراہیم پر نماز پڑھنا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دینا، یہ تمام کے تمام معاملات کرنے کے بعد اللہ رب العزت اس کو بروز محشر وہ مقام عطا فرما رہا ہے۔ خود تو جنت میں جا ہی رہا ہے، لیکن 400 لوگوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، 400 لوگوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے جا رہا ہے۔ بروز قیامت خانہ کعبہ آسمان پر اٹھا دیا جائے گا، اس شان کے ساتھ اٹھا دیا جائے گا اور حاجی اس کو چمٹتے ہوئے جنت میں داخل ہوگا۔ خانہ کعبہ جنت میں داخل ہوگا اور حاجی بھی اس کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ سبحان اللہ، یہ تو حاجی کے متعلق ہے۔ تو برادران ملت، حج اللہ رب العزت ہم کو کرنا نصیب عطا فرمائے۔ یاد رکھیں کہ اس کی تیاری، اس کی آرزو، اس کی تمنا آج ہی سے کرنی چاہیے کہ آج لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم فلاں جگہ گھوم لیں، ہم فلاں جگہ چلے جائیں، وہاں ہم طریقے سے پوری دنیا کا پلان ڈالتے ہیں، لیکن اس جگہ کا پلان نہیں ڈالتے کہ جس جگہ کا پلان ڈالنے سے ہمارا فیوچر پلان سب سے بہترین ہو سکتا ہے۔ دنیا کا فیوچر نہیں بلکہ آخرت کا فیوچر ہمارے لیے باعث ثواب ہو سکتا ہے، باعث بخشش ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے وہ سعادت نصیب عطا فرمائی ہے۔ حج کی توفیق عطا فرمائے، آئندہ بھی ہم کو حج نصیب عطا فرمائے، اور جو حاجی جا رہے ہیں اللہ رب العزت کی مدد عطا فرمائے، اس کو ان کے کام میں آسانی عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم کو بھی آئندہ حج کرنا نصیب عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اپنے گھر کا دیدار کرنا نصیب عطا فرمائے، بلکہ گھر نہیں گھر والے کا بھی دیدار کرنا نصیب ہم کو عطا فرمائے۔ دعا ہے بار تعالیٰ کو عزیز ہوں بجائے توفیق عطا فرمائے، سنت نبی بجائے توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سن